منقول ہے کہ گزشتہ صدی میں ایک غریب زادہ مسافر باپیادہ نے بھوک سے تنگ آ کر قصد سفر کیا تو گاؤں کے کسی سیانے نے اسے یاد دلایا کہ آج بدھ کا دن ہے اور اس روز سفر کا آغاز نیک شگون نہیں ہوتا۔ مسافر خستہ حال نے رخت سفر کندھے پر ڈالتے ہوئے بے نیازی سے کہا کہ پہلے سے اجڑی ہوں کو بدوار نے کیا نقصان پہنچانا ہے بھلا۔ ساجد رحیم نے کہا ہے، اے نیک منش، میری نہیں فکر کر اپنی، اجڑے ہوئے لوگوں کو خدا کچھ نہیں کہتا۔ یہ تاریخ دور کی غیر سائنسی اور غیر منطقی باتوں میں سے ایک ہم نے آپ کو سنائی ہے۔ 21ویں صدی میں ایسی توہم پرستی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب تو دنیا ستاروں کا حال زمین سے بہتر جانتی ہے۔ بامی زمینی رابطہ تو انتہائی معمولی کام رہ گیا ہے۔ اب تو ستاروں سے آگے کے جہانوں اور خلائی مخلوقات سے بھی باتیں کرنے کی تیاریاں ہیں۔ زمین کے بعد خلا کی تنابیں کھینچ دینے والی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایسی محیر العقول دنیا میں غیر منطقی مفروضوں اور توہمات کے زیر اثر رہنا عجیب سا لگتا ہے۔ مگر افسوسناک امر یہ ہے کہ اس ڈیجیٹل عہد میں بھی جب مستقبل کی ہر چیز شیشے کی طرح عیاں ہے، ہمارے ہاں توہمات کے اسیر بکثرت پائے جاتے ہیں۔ عام انتخابات کے حوالے سے ان قبطی طبیعت ہستیوں کو حالات اچھے نظر نہیں آ رہے۔ البتہ آپ کی دعا سے ہمیں پورا یقین ہے کہ اس بدھ کو ہم نیک نیتی سے جس سفر کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہماری تعمیر و ترقی کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ عام انتخابات کے لیے بدھ کا دن یعنی پولنگ کا عمل چند روز کی دوری پر ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہم ایک آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ ماحول میں اپنا جمہوری حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ اس سے قبل پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی کی منتخب حکومتیں اپنی مناسب آئینی مدت پوری کر چکی ہیں۔ 8 فروری کی شام تک عوام اگلی آئینی مدت کے لیے وفاق اور صوبوں میں مضبوط جمہوری حکومتیں قائم کرنے کی خاطر اپنے نمائندوں کا انتخاب کر چکے ہوں گے۔ البتہ وہم کا علاج کوئی نہیں۔ بصد معذرت، ہمارے کچھ وہمی تجزیہ نگاروں کو ایسے صاف اور شفاف انتخابات کے نتیجے میں بھی ہنگ پارلیمنٹ وجود میں آتی نظر آ رہی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں چونکہ ایک جماعت کے امیدوار آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں جن کا قابل لحاظ تعداد میں کامیابی کا امکان ہے، ان حالات میں انتخابات کے بعد ان ارکان اور دیگر جماعتوں کو ملا کر مخلوط حکومت سازی کے مرحلے میں وزارتوں کا جمعہ بازار لگے گا۔ ہمیں ایسے تجزیوں سے اختلاف ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اپنی روشن جمہوری تاریخ دہراتے ایک مرتبہ پھر سر اٹھائے صاف اور شفاف الیکشن کی منزل تک آ پہنچے ہیں جس کے نتیجے میں ایک مضبوط حکومت بنے گی۔ ہم کسی کی منفی سوچ تبدیل نہیں کر سکتے کہ وہم کا علاج تو حکمی لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ سیدھے سادے نارمل سیاسی حالات میں منعقد ہونے والے فیئر اینڈ لولی الیکشن میں ہر سربراہ اپنے تحفظات کی پوٹلی سر پر اٹھائے پھر رہا ہے۔ کوئی الیکشن کمیشن کا کردار زیر بحث لا رہا ہے، کوئی نیب کے اختیارات میں کیڑے نکال رہا ہے، کسی کو نگران حکومتوں کی طرف سے اپنے آئینی فرائض کی ادائیگی میں گڑبڑ نظر آتی ہے، کوئی میڈیا کو جاری ہونے والی ہدایات کو انتخابات میں دار اندازی قرار دے رہا ہے، کسی کو بم دھماکے انتخابی عمل کو سبوتاژ کرنے کی سازش دکھتے ہیں، کسی کوتا نظر کو عدالتی احکامات پر تحفظات ہیں اور کسی کو خیالی دھاندلی کی سنڈی کاٹ رہی ہے۔ حد یہ ہے کہ جس کو اپنے سامنے کھڑا ہاتھ ہی نظر نہیں آتا اسے انتخابات کے پیچھے کار فرما خفیہ ہاتھ نظر آ جاتا ہے۔ ان میں سے ہر کسی کے وہم کا ثبوت یہ ہے کہ کسی کے پاس اپنی بات کا کوئی ثبوت نہیں۔ ذرائع ابلاغ کے اس دور میں میڈیا کا کردار مسلمہ ہے۔ اچھی بھلی پرامن اور صاف فضا میں وہمی تجزیہ نگاروں اور چند سیاستدانوں نے ایسی مایوسی پھیلائی ہے کہ روایتی انتخابی جوش و خروش ہی پیدا نہیں ہو سکا۔
حالانکہ کچھ سیاسی رہنماؤں نے الزام تراشی، گالم گلوچ اور تند و تیز بیانات کے ذریعے لہو گرمانے کی بڑی مساعی جمیلہ کی، مگر وہمی لوگوں کا بیانیہ غالب رہا۔ فرضی طور پر سمجھ لیا گیا ہے کہ ایک بڑی جماعت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور کسی پارٹی کے لیے حالات سازگار بنائے گئے ہیں۔ ایسے مفروضوں کو حقیقت ثابت کرنے کے لیے جو دلائل گھڑے جا رہے ہیں، ہم ان سے بھی متفق نہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ عمران خان بدعنوانی کے مقدمات میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اب اگر اتفاق سے احتساب کا یہ عمل عین انتخابات کے دنوں میں ہو رہا ہے تو اس میں کسی کو دیوار سے لگانے والی بات کہاں سے آ گئی؟ امید ہے کہ توہم پرست اور حقیقت پرست تجزیہ نگاروں کے درمیان فرق واضح ہو گیا ہوگا۔ بات لمبی ہو گئی۔ ہم اپنے فاضل توہم پرست برادران اور ہمشیرگان کے مقابلے میں اپنا موقف واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بدھ کو شروع ہونے والی صبح زرنگار کے اس سفر نے ہمارا بگاڑنا کچھ نہیں، بنانا ضرور ہے۔ 8 فروری کو مکمل آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ ماحول میں صاف اور شفاف انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ملک انقلاب آفرین کروٹ لے گا۔ کوئی مخلوط حکومت بنے گی، نہ وزارتوں کا جمعہ بازار لگے گا۔ البتہ کسی اتوار بازار کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ رہی بات ہنگ پارلیمنٹ کی، تو بھلے لوگوں، پارلیمنٹ تو پارلیمنٹ ہوتی ہے، چاہے ہنگ ہو یا ربڑ سٹیمپ۔ پریشانی کیسی؟